نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد دانوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، کھلیانوں کے اندر، چوکوں کے اندر، چرستوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کی جنگ لڑتا رہوں گا، اور جو دشمنان صحابہ ہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نسل کے حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اہل سنت کے جملہ مکاتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو آج یہ بات میں بتلانے کے لیے آیا ہوں، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں پیار ہے، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں نسبت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں عقیدت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دو باتوں کا پتہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک مقتدا کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک مطاع کا پتہ دیا، ایک امام کا پتہ دیا، ایک اسوہ کامل کا پتہ دیا، ایک سیرت درخشاں کا پتہ دیا، ایک آفتاب عالم تاب کا پتہ دیا، ایک سراج منیر کا پتہ دیا، ایک بدر منیر کا پتہ دیا۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی قائد، دنیا کا کوئی ہادی، دنیا کا کوئی رہنما مدینے والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح میرے رب نے یہ بات بھی سمجھا دی، جس طرح کوئی لیڈر مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مقتدا مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی پیشوا سید محمد عربی جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح رب قدیر نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ روئے زمین کے اوپر کوئی پیروی کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی جمعیت جیسی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور سن لو اس بات کو، اگر تمہارا ایمان ابو بکر جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عمر فاروق جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عبد الرحمن و طلحہ جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان سعد اور سعید جیسا ہوگا، تمہارا ایمان قبول ہوگا، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہ ہوا، تمہارے ایمان کو رد کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس علاقے کے اندر بڑے شیلر لگے ہوئے ہیں، اور شیلروں سے لوگ چاول کو ایکسپورٹ کر کے بیرونی دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب بیرونی دنیا سے آرڈر آتے ہیں تو ایکسپورٹ کے آرڈر سے پہلے سیمپل بھیجا جاتا ہے۔ سیمپل کے اندر کلو 2 کلو چاول کو بڑی اچھی پیکنگ کے اندر امریکہ کے اندر، انگلستان کے اندر اور فرانس کے اندر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے آرڈر کی اپروول آتی ہے، اگر پورا کنٹینر کے اندر موجود چاول اس کلو 2 کلو چاول جیسا ہوگا تو اس صورت کے اندر اس چاول کو انٹرٹین کیا جائے گا، وگرنہ پورے کنٹینر کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ کلو 2 کلو چاول جو ہیں وہ سیمپل کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی چاول کی ایکسپورٹ کے لیے۔ یہی بات اللہ نے کلام حمید میں سمجھائی ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا اللہ تمہارے ایمان کو رد کر دے گا۔ آج ڈھولن کے اندر ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کی ایمانت کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کی عدالت کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کی صحابیت کا دفاع کرتے رہیں گے، رفاقت رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور جو ان کے اوپر تبرہ کرے گا انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ علامہ تیری سوچ سے انقلاب آئے گا، علامہ تیری سوچ سے انقلاب آئے گا، حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی صاحب صحیح زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ۔ زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، میرا خیال ہے آپ میری نکتے کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرات گرامی قدر اسوہ کامل تو حضرت رسول اللہ کا اسوہ ہے، سنت مطہرہ تو آپ کے طریقے کا نام ہے، حدیث طیبہ تو آپ کے اقوال افعال اور آپ کی خاموشی کا نام ہے۔
حضرت رسول اللہ ترجمان قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، حضرت رسول اللہ امام عصر بھی ہیں، امام ظہر بھی ہیں، امام فجر بھی ہیں، امام عشاء بھی ہیں، اور امام جمعہ بھی ہیں، اور امام دین و دنیا بھی ہیں۔ آپ معیشت کے بھی امام ہیں، معاشرت کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام، حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، ثقافت کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، جب امام رسول اللہ جیسا ہو تو پھر مقتدی ابو بکر جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی عمر فاروق جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی جو ہوتا ہے عثمان ذی النورین جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی جو ہوتا ہے علی المرتضیٰ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر یہ اہل حدیث کا اعزاز ہے، یہ اہل حدیث کا فخر ہے، یہ اہل حدیث کی عزت ہے، یہ اہل حدیث کی آبرو ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دین کے پر چلنے کی بات کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی اتباع کی بات کرتے ہیں، آپ کے نقش مبارک پر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کس طرح چلنے کی بات کرتے ہیں؟ سلف کے منہج کے مطابق چلنے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقہ کار کے مطابق چلنے کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات پکار پکار کے سمجھاتے ہیں، کائنات کے لوگوں سن لو، جس طرح اسوہ حضور کا آلہ ہے اسی طرح پیروی صحابہ کرام کی آلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے مخدوم، اپنے سید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ترجمان تھے، آپ کی سنتوں کے ترجمان تھے، آپ کی حدیث مبارکہ کے ترجمان تھے، آپ کے انداز و اطوار کے ترجمان تھے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھ کر حضور کی نماز سامنے آ جاتی تھی، صحابہ کرام کے حج کو دیکھ کر حضور کا حج سامنے آ جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ کر، ان کے ذکر اذکار کو دیکھ کر حضور کا ذکر اذکار سامنے آ جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جہاد کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد سامنے آ جاتا تھا، اور خلفائے راشدین کی حکومت کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے، استاد کامل ہو، استاد مکمل ہو، استاد اعلیٰ ہو، استاد عرفہ ہو تو شاگرد بھی کامل و مکمل ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر استاد کے اندر کمزوری ہو تو شاگرد بھی کمزور ہوتے ہیں۔ حضرات کرام قدر جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے پر تنقیص کرتے ہیں، ان کی ذات کو اور ان کی شانوں کو گھٹاتے ہیں، در حقیقت وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر اور آپ کی تدریس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے جب درس حدیث کو پڑھایا تو کوئی عبد المنان نور پوری بن گیا، کوئی عبدالسلام بھٹوی بن گیا، کوئی یحییٰ شرک پوری بن گیا، کوئی یحییٰ میر محمدی بن گیا، کوئی احسان الہی ظہیر بن گیا، کوئی ڈاکٹر فضل الہی بن گیا، کوئی حافظ شریف بن گیا، کوئی ارشاد الحق عصری بن گیا۔ ایک حافظ محمد نے اس دور میں حدیث کو پڑھایا، سینکڑوں ولی اللہ پیدا ہو گئے۔ حضرات یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس حدیث کو دے رہے ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا رہے ہوں، اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس نور شریعت سے صحیح معنوں میں روشنی کشید کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ استاد اور ولی کامل جتنا بلند ہوتا ہے شاگرد بھی اسی نسبت سے بلند ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جن تبع تابعین نے تابعین کے سامنے زانو تلمذ کو طے کیا وہ بھی اعلیٰ تھے، جن تابعین نے صحابہ کے سامنے زانو تلمذ کو طے کیا وہ بھی اعلیٰ تھے، لیکن جن صحابہ نے حضور کے سامنے زانو تلمذ کو طے کیا، کائنات میں ولی اللہوں کی کوئی جماعت بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر لیکن بعض لوگ بڑے بد نصیب ہیں، وہ ابو بکر و عمر کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں، ان کی شانوں کو گھٹاتے رہتے ہیں، ان کی ذاتوں کی تنقیص کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے لیے سینے کو تان کر میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے
دشمنان صحابہ کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کیا، استدلال کے ساتھ کیا، دلیل کی طاقت کے ساتھ کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم بھی انہی کے بیٹے ہیں، ہم بھی انہی سے درس عظمت صحابہ کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم نے بھی ہر دور کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے اوپر حملہ کرے گا، انشاءاللہ اس حملے کا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں اگر اتریں گے تو احسان الہی ظہیر شہید کے بیٹے اتریں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، صحابہ کرام سے ہمیں پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی صدیق کو گالی دے، جب کوئی فاروق کو گالی دے، جب کوئی ذوالنورین اور عثمان کو گالی دے، جب کوئی امی عائشہ کو گالی دے، حضرات گرامی قدر پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی کو اور جمعیت علماء اسلام کے ان رہنماؤں کو جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی دباؤ کو قبول کیے ہوئے ناموس صحابہ بل کو منظور کروا لیا۔ حضرات گرامی قدر، اسمبلی کے اندر جنگ لڑنے والوں میں جہاں پر مولانا عبدالاکبر چترالی شامل تھے، وہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی سے باہر اس بات کو عوام کے اندر بیان کرنے والوں میں احسان الہی ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا شامل تھا۔ اور آج ڈھولن کے اندر ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جس طرح قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ بل کو منظور کروایا گیا ہے، انشاءاللہ سینٹ سے بھی اس کو منظور کروایا جائے گا، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر حملہ کرے گا انشاءاللہ اس کو عمر قید کے اندر پہنچایا جائے گا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، انقلاب انقلاب، ابتسام ابتسام، انقلاب انقلاب۔ ابتسام۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کرنے والوں کو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کو پس دیوار زندہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو حلقہ ہائے زنجیر کا اسیر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر میں یہ بات بھی علی وجہ البصیرت آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی عظمت کی جنگ آپ کے علاقے کے اندر مسلم لیگ کے نمائندے نہیں لڑ سکتے، آپ کے علاقے کے اندر موجود تحریک انصاف کے نمائندے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے نمائندگان کو ہر طرح کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کے ووٹوں کی بھی جو صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایسے گناہگار وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ووٹوں پہ نہیں ہوتی، جو ابو بکر کی عظمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فاروق کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں، ذوالنورین اور علی المرتضیٰ کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کرام کی دشمنی کرنے والوں سے اعلان برات کرتے رہیں گے اور صحابہ کرام کی عظمت کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر البریہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر الناس ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے بارے میں خود حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے زمانے کو پایا، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے، کائنات کی سب سے بلندر جماعت ہے، کائنات کی سب سے عظیم جماعت ہے، کائنات کی سب سے رفع جماعت ہے۔ اس جماعت کی دفاع کرنا، اس جماعت کی عظمت کو اجاگر کرنا، اس جماعت کا دفاع کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا زندہ ہے،
جب تک ابن تیمیہ کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک شاہ عبدالعزیز کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو انشاءاللہ اجاگر کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نظام عالی شان کی بھی دعوت دیتے رہیں گے جس نظام عالی شان نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا ہوگر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر خلفائے راشدین نے جو نظام کائنات کے لوگوں کو دیا، 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی کوئی نظام اس نظام عالی شان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نظام عظیم شان کی شان و شوکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1000 نواز شریف نہیں، 1,00,000 نواز شریف ہو، سیدنا صدیق سے لے کر سیدنا علی کے جوتوں کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر 1000 عمران خان نہیں، 1 کروڑ عمران خان بھی ہو تو سیدنا صدیق سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جو معاشرے کے اندر الہاد کی حمایت کے ساتھ برسر اقتدار آنے والے، وہ لوگ جو جوائلنٹ جیسی فلموں کو اس ملک کے اندر چلانے والے، وہ لوگ جو ٹرانسجنڈر بلوں کو منظور کروانے والے، وہ لوگ جو لوگوں کو لادینیت کی طرف دھکیلنے والے، وہ لوگ جو IMF کے سامنے کشکول گدائی کو پھیلانے والے، وہ لوگ جو ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والے، وہ لوگ جو چکروں اور کعبہ گری کے اڈوں کا تحفظ کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس علاقے کے نوجوانوں کی جمعیت کے ساتھ، اس علاقے کے نوجوانوں کے اکٹھ کے ساتھ، اس علاقے کے نوجوانوں کے اجتماع کے ساتھ انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ قدم بڑھاؤ، صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ پیٹھ دکھانے والے ہیں، نہ گردن کو جھکانے والے ہیں، نہ سامراج کے سامنے جھکنے والے ہیں، نہ جیل خانوں سے گھبرانے والے ہیں، نہ سنگینوں سے کترانے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حضرت علامہ شہید نے اپنا تعارف کروایا تھا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچوں میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہم قرآن و سنہ موومنٹ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دینی جماعتوں کے اشتراک عمل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے ساتھ تجدید عدم کے لیے یہ بات آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے بات بتلاؤ، ابو بکر کی صداقت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، ذوالنورین کی صحابت کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان سب پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہر قسم کی تکالیف سے اور آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بڑے چھوٹے عارضے دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔
اللہ جتنی اولادیں بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، اللہ جتنے بھائی اور بہنیں بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، اللہ جتنے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ اس طرح کی مجالس کو تا قیامت جاری و ساری فرما، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص کو پیدا فرما، ہمارے عملوں کی کجیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔